السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو بائی روڈ تو یو اے ای سے سعودیہ کا سفر بتاؤں گی، مکہ اور مدینہ تک کا، اور اس میں میں آپ کو ہر وہ چیز بتاؤں گی جو ہمیں چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، پیکنگ سے لے کر کھانے تک، اور روڈ کی حالات سب کچھ آپ کو بتاؤں گی، اور جو بفر ہیں روڈ کے وہ بھی بتاؤں گی، اور جو چیزیں آپ کو چاہیے اور ڈاکومنٹس چاہیے وہ بھی بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، گاڑی ساری اپنی چیک کروا لینی ہے وہاں پر، اور کیونکہ وہاں پیٹرول ہے وہ 191 والا پیٹرول اسپیشل، یہاں پہ جو اسپیشل ہے وہ 91 والا ہے، 91 اس کو کہتے ہیں۔ وہ آپ نے پیٹرول ڈلوانا ہے، اور کارڈ سے پیمنٹ ہوتی ہے، پیٹرول پمپ پہ کارڈ سے بھی ہوتی ہے، پیسوں سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ کارڈ سے جی روڈ پہ کارڈ سے کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سب سے پہلے جب آپ نے اگر آپ اجمان ہیں تو آپ کو 5 گھنٹے لگیں گے ابو ظبی جانے کے، اور ابو ظبی میں بارڈر سے پہلے پیٹرول پمپ آتا ہے، وہاں سے آپ نے اچھے سے جو بھی چیزیں لینی ہے لے لیں، اور صبح کے ٹائم آپ سب سے پہلے ناشتہ کر کے جائیں، کیونکہ ناشتے کا کوئی آپ کو انتظام اتنا مزیدار نہیں ملے گا۔ ناشتہ کر لیں، اور اگر ہم نے تو بریانی بنا لی تھی تو ہم تو بریانی ساتھ لے گئے تھے، اور ہم نے ایک اور بارڈر کراس کرنے کے بعد جو پہلا پیٹرول پمپ آیا تھا، ہم نے ادھر بیٹھ کے بریانی کھائی تھی۔ تو آپ جو ہے اس طرح کی چیزیں بنا لیں۔ پانی کی بوٹلز بہت زیادہ رکھنی ہے، گرلز جو ہیں وہ ٹائٹس وغیرہ پہلے، کیونکہ راستے جو واش روم ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ بہت گندے ہیں، اور مطلب سیٹ والے تو بہت ہی زیادہ صاف نہیں ملیں گے۔ ٹیشو بہت زیادہ رکھنے ہیں، آپ نے ٹیشو کے پیکٹس بہت زیادہ رکھنے ہیں۔ واٹر بوٹلز آپ نے رکھنی ہے، واٹر بوٹلز آپ نے وہاں سے تو مل جائیں گی، لیکن رستے میں آپ کو تقریباً 10 بوٹلز تو آپ رکھیں، بڑی والی 1.5 لیٹر والی، اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کھانے پینے والے چپس وغیرہ یہ سب چیزیں لے کے جائیں، اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں نہیں بھی تو بھی لے جائیں۔ اور کیونکہ رستے میں ایک کھانے کا جو ہے وہ آتا ہے، یہ میں آپ کو چلے بعد میں بتاؤں گی، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بارڈر پہ جانے وقت آپ نے کیا کرنا ہے۔ بارڈر پہ آپ جب دبئی کے بارڈر پہ جائیں گے، کارڈ سے پیمنٹ ہوگی، کیش سے پیمنٹ ہوتی ہے، 33 پوائنٹ سم تھنگ ہر پرسن کا ایک وہ ہے، مطلب فی پرسن آپ کتنے بھی لوگ جا رہے ہیں اس کے حساب سے وہ آپ کے کاٹیں گے، کارڈ سے پیمنٹ ہوگی، آپ کو سلپ دیں گے، اس پہ اسٹیمپ لگا دیں گے جتنے لوگ گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ بارڈر کراس کر لیں گے۔ ہم لوگ صبح 6-7 بجے نکلے تھے، آپ تھوڑا ارلی نکل جائیں تو اتنا 2 گھنٹے میں لگے تھے، اس سے زیادہ رش نہیں لگا تھا۔ اس کے بعد آپ اگلا سٹیپ جائیں گے، وہ اگلا سٹیپ دبئی کا ہی بارڈر ہوگا، وہ اس رسید کو دیکھے گا، اور پھر آپ کو سٹیمپ لگا کر آپ کو جانے دے گا، آپ پھر چلے جاؤ گے۔ اور جو پہلا بارڈر ہے دبئی کا، اس میں آپ سے پاسپورٹ بھی لیں گے، اور ظاہر ہے ایگزٹ کی وہ لگائیں گے اسٹیمپ بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ نیکسٹ میں آپ نے صرف سلپ دکھانی ہے اور آپ کو جانے دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ سعودیہ کے بارڈر میں پہنچ جائیں گے، جتنی لمبی لائن ہوگی اس حساب سے دے لگے گی۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے تو اگر فنگر پرنٹس ہوں گے وہ آپ کو کہیں گے سائڈ پہ چلے جائیں، سائڈ پہ ایک بلڈنگ ہے، وہاں پہ آپ نے بالکل انتظار نہیں کرنا کہ آپ کے فنگر پرنٹس باری آئے گی، جو کاؤنٹر فارغ ہے وہ چل جائے، فیمیل ہے تو ان کو آگے کر دیں، اور وہ آپ کا پھر آپ کا فنگر پرنٹس لیں گے، پہلے 4 فنگرز کا لیں گے، پھر اس کے بعد تھم کا لیں گے، پھر 1 فنگر کا لیں گے، اور زیادہ دبا کے لیں گے، اور آپ کے پاسپورٹ لیں گے، اس پہ وہ ڈیٹیل ڈال کے اسٹیمپ لگا کے آپ کو پاسپورٹ دیں گے۔ ویزا کاپی آپ ویسے رکھ لیں، وہ دیکھ لیں گے تو دیکھ لیں گے، ورنہ وہ اتنا دیکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے، کیونکہ ان کے بعد ڈیٹیل آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ سعودیہ کا یہ کراس کر لیں گے، اس کے بعد آگے ایک اور آئے گا، اس میں کسٹم والا آئے گا، اس میں آپ کو وہ آپ کو کہیں گے جی آپ کو سائٹ، اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ کو بس دروازے کھول کے آپ جو ہے جو بھی ہے ملک، آپ کا ملکیہ بھی دیکھیں گے، اور ملکیہ دیکھیں گے جو ڈرائیور ہوگا وہ لازمی ہو چاہیے، ڈرائیور کا ملکیہ کارڈ صرف اور صرف آپ کی گاڑی اپنی ہونی چاہیے اور ملکیہ ہونا چاہیے، بس اور کوئی چیز نہیں وہ دیکھتے۔ انشورنس ہے وہ آپ بارڈر پہ جا کے لیں، پہلے مت کروائیں، تو وہ ملکیہ لازمی دیکھیں گے جب آپ انٹر ہوئیں گے، اور ڈرائیور کا ملکیہ، اور پاسپورٹ جو آپ کا جو اسپانسر ساتھ ہے آپ کے، تو پاسپورٹ وہ سب کا پاسپورٹ تو دیکھیں گے ہی، اور ویزا وغیرہ دیکھیں گے، اسٹیمپ لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو جب آپ آگے جائیں گے تو کسٹم والے جو ہیں وہ جو آپ کے ساتھ جو بھی آپ کا سربراہ وہ نیچے اترے گا، اور اس کے بعد وہ آپ کی ڈکی کھلواتے ہیں، اور اس میں بس تھوڑا سا دیکھتے ہیں، سارے دروازے کھلواتے ہیں، فیملیز کو باہر نہیں نکلنے دیتے، اگر فیملی نہیں ہے تو دوسرے ہیں حالی بوائز جا رہے ہیں تو وہ کہیں گے باہر نکل آؤ، ادروائز اتنی دیر نہیں لگاتے، بس تھوڑا سا وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں آپ جائیں۔
اور وہاں پہ تھوڑا سا 10 منٹ لگ جائیں گے آپ کے، لیکن لائن کتنی لمبی ہے اس حساب سے، لیکن چیکنگ میں صرف 10 منٹ لگیں گے۔ اس کے بعد آپ آگے جائیں گے، آگے جا کے پھر آپ کا ایک اور چیکنگ، اس میں وہ سلپ دیکھیں گے اور سلپ وغیرہ دیکھیں گے، اور پھر انشورنس کا کاؤنٹر آئے گا۔ انشورنس کے کاؤنٹر میں ایک بندہ ایسے پھر ہوتا ہے، کہتے ہیں جی آن لائن انشورنس لے لیں، آپ آن لائن نہ لیں، آپ انشورنس لیں گے۔ انشورنس جو ہے 2 ویکس کی 1 ویک کی ہے، اور اس میں وہ 150-130 درہم کی ہے، اور ہم نے 200 کچھ کی لی تھی۔ کارڈ سے پیمنٹ ہوگی، آن لائن وہ آپ کو کہے گا مجھے آپ پیج دے دیں، میرے پاس ابھی نیٹ نہیں، کیونکہ آپ کا سعودیہ میں گزشتہ سال آپ کا جو اگر آپ پری پیڈ ہے تو آپ کا جو وہ بند ہو جائے گا موبائل، تو گھر سے ہی آپ جی پی ایس وغیرہ لوڈ کر کے جائیں سفر کا، ادروائز آپ کو سم لینی ہے۔ تو وہ جب انشورنس والے کو کہے گا مجھے پرنٹ آؤٹ دے دیں، وہ آپ کو پرنٹ دے گا، پھر اس کے بعد آپ وہ پرنٹ لے کے آگے جائیں گے، اور اینڈ پہ ایک اور بارڈر آئے گا، اس سے آپ سلپ وغیرہ آپ سے لے لیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ یہ 4 بارڈر کراس کر کے آپ سعودیہ کے اس میں آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک پیٹرول پمپ آئے گا تھوڑے بعد ایک پیٹرول پمپ آئے گا، اس میں ہوٹل شوٹل بھی ہوں گے، لیکن اس کا اتنا وہ کھانا نہیں ہے۔ آپ نے سم وغیرہ لینی ہے تو بہت مہنگی، پہلے 1-2 میں تو بہت ہی مہنگی سم ہے، وہ 100 درہم کی دیتے ہیں سم، تو 100 درہم کی آپ کو سم دیں گے۔ اگر آپ نے وہیں سے لینی ہے تو 1-2 اور آگے جا کے آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک وہاں پہ اگر آپ نے کچھ کھانا ہے تو فہم، وہ ایک منڈی ہے ان کی، فہم منڈی، وہ بہت مزے کی ہے۔ وہ ادھر ایک ہے تو اتنا اچھا نہیں ہے اس کی مطلب صفائی مطلب اس طرح آپ دبئی وغیرہ سے گئے تو آپ کو اتنا زیادہ وہ نیٹ شیٹ نہیں لگے، لیکن کھانا مزے کا ہے۔ اس کا چاول اور وہ فارم والے رائس بہت مزے کے ہیں، اس پر وہ چکن بھی بہت مزے کا ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک کدو ہے، وہ ایک برانڈ ہے، اس کا آپ نے جو برگر کھانا ہے نا، وہ اس کو آپ نے کہنا ہے مجھے اسپیشل جو آپ کا اسپیشل برگر ہے وہ مرچوں والا دیں، اسپائسی لیجیے گا، سادہ نہ لیجیے گا، تو وہ مزیدار ہے۔ اس کے بعد آپ ہر 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو پیٹرول پمپ ملے گا، اور بڑا اچھا ملے گا، لیکن واش روم ذرا نہیں اچھے۔ تو اس کے علاوہ یہی چیزیں آپ کو کھانے منڈی زیادہ ملے گی کھانے کے لیے، اور اس طرح فیملی کا بیٹھنے کا نہیں، آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں کیونکہ سب لوگ وہیں بیٹھ رہے تھے۔ اور پھر آپ چلیں گے، روڈ جو ہیں وہ اتنی پراپر نہیں ہے، روڈ جو ہیں ان میں تھوڑے بہت کھڈے چڈے بھی ہیں، اور 120 کی سپیڈ ہے، یہ یاد رکھیے کہ 120 کی سپیڈ ہے، اور اگر 125 تک آپ جاتے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ 125 پہ نہیں جائیں گے تو وہاں چھوٹے چھوٹے کیمرے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو 125 سے یا 124-125 سے اوپر جائیں گے تو آپ کو فائن ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ نے تقریباً 120-22-23 کی سپیڈ پہ رہنا ہے، اور رات سے پہلے آپ ریاض پہنچیں، کیونکہ لائٹیں نہیں ہیں روڈ پہ، اور روڈ پر وہ بہت زیادہ ٹرک بھی چلتے ہیں، اور روڈ اتنی صحیح نہیں ہے، اسٹریٹ نہیں ہے، اور اتنی 3-4 لائنوں والی نہیں ہے، اور بہت صحرا والا ہے، پہ مٹی بھی آتی ہے، اگر ہوا چلے تو بہت زیادہ مٹی بھی آتی ہے۔ تو گاڑی کو آپ نے اس طرح 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں ریاض ہے، وہاں آپ سٹے کر لیں ایک ہوٹل میں۔ اس کے بعد صبح آپ 8 بجے، ہم نے تو سٹے کیا تھا، اس کے بعد ہم صبح آپ اٹھیں اور پھر آپ دوبارہ سفر کریں۔ جو لوگ کر سکتے ہیں رات کو گاڑی چلا سکتے ہیں تو وہ سیدھا میقات طائف میں بھی جا کے رہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے مکہ سے ریاض سے جو مکہ تک کا سفر ہے اس میں شروع میں تو لائٹس ہیں، لیکن اس کے بعد پھر لائٹس نہیں اس میں جو پیٹرول پمپ آئیں گے ہر جگہ، لیکن اس میں آپ کو ایک پیٹرول پمپ میں البیک آتا ہے، وہ تھوڑا سے فاصلے پہ ہے مکہ سے، تو آپ وہاں سے البیک لے سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف نگٹس ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ویدر جو ہے وہ ریاض میں بہت ٹھنڈا ہے، اب تو زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، باقی جاتے وقت تو بہت ٹھنڈ تھی، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے شام کے ٹائم، اور مکہ میں کوئی گرمی تھی اور کوئی لون شون کے کپڑے نہیں، لیکن لیلن وغیرہ کے کپڑے، لیکن اب بھی جو ہے وہ لیلن وغیرہ یا موٹے کپڑے آپ لے کے جائیں، ایک جیکٹ رکھ لیں رستے کے لیے، بچوں کے لیے بھی ایک جیکٹ وغیرہ رکھ لیں، کیونکہ وہ موسم ایک دم سے ریاض میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، تو آپ یہ لے جائیں۔ اور اب تو ویسے بھی موسم چینج ہو گیا، بارشیں ہوئی ہیں تو اب تو ہوگی وہاں ٹھنڈ، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ ایک جیکٹ سب کی لے جائیں۔ ساکس بہت زیادہ لے کے جانی ہے، ساکس لازمی لے جانی ہے، ورنہ ٹانگوں میں درد ہوگا آپ کی جب آپ عمرہ کر لیں گے۔ اور پھر آپ ریاض سے جب مکہ پہنچیں گے، مکہ ٹاور کے 2nd فلور میں آپ کو کھانے اچھے ملیں گے، اور اس کے علاوہ ایک ملتان ریسٹورنٹ ہے ادھر، وہاں سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں،
اور مکہ میں یہ ہے کہ آپ بغیر احرام کے آپ نیچے نہیں جا سکتے. اگر آپ نے عمرہ کر لیا تو مرد بغیر احرام کے نہیں جا سکتے، اس لیے 2 احرام بھی رکھے، لازمی 2 احرام رکھ لیں آپ نے. اور کیونکہ آپ نے اگر آپ مطاف میں جانا ہے مردوں نے نیچے، تو پھر آپ ان کو 2 احرام، ورنہ وہ عمرے والوں کو صرف احرام والوں کو نیچے آتے، عورتیں جا سکتی ہیں. اور صبح فجر کے بعد جب سورج کی روشنی تھوڑی کم نکلنا شروع ہوتی ہے تو پھر آپ نیچے جائیں تو رش کم ہوتا ہے، اور بڑے سکون سے آپ عمرہ بھی فجر کے بعد کر سکتے ہیں، اور رش بھی بہت کم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر 10 بجے وہ صفائیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ تھوڑا مسئلہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہاتھ لگانے میں یہ سب. اور جو ہے وہ اس کے بعد آپ مکہ تک تو پہنچے. مکہ سے مدینہ تک صرف 4 گھنٹے لگتے ہیں. اچھا، ریاض سے جو مکہ ہے وہ 9 گھنٹے، اس کے درمیان میں 1 گھنٹہ پہلے طائف آتا ہے. طائف کا میقات ہے، بہت زبردست ہے. طائف بہت زبردست ہے، مطلب صاف ہم نہیں کہیں گے لیکن اچھا ہے، اور طائف بھی بڑا زبردست ہے. اگر آپ نے کسی دن اندر سے جا کے طائف دیکھنا تو لازمی دیکھیں. اس کے بعد 1 گھنٹے وہاں آپ احرام وغیرہ پہن لیں اور نیت کر لیں. اور لڑکیوں نے اگر عبایا شبایا چینج کرنا ہے اور وہاں نہ کریں تو آپ اپنے روم میں آ کے بھی چینج کر سکتی ہیں. اگر آپ کو ان کو لگتا ہے کہ ناپاکی وغیرہ تو آپ روم میں آ کے چینج کر سکتی ہیں. اور باقی جو ہے وہ نیت کر کے بعد لڑکے احرام وغیرہ پہن لیں اور پھر آپ آ جائیں روم میں. اور بے شک آپ سو جائیں، صبح اٹھ کے آپ کر لیں، کیونکہ آپ کو مغرب ہو جائے گی، کیونکہ اسٹے بھی کرنا پڑتا ہے. ڈرائیور تھک جاتا ہے، اگر 2 ڈرائیور ہے تو پھر تو زیادہ نہیں، لیکن اگر 1 ڈرائیور ہے تو اس کو اسٹے کرنا ہے اپنی لیفٹ سائڈ پہ، تو ٹانگ تھوڑی تھک جاتی ہے، لیکن اچھا ہے سفر، آپ بور نہیں ہوتے. اس کے بعد مکہ کے بعد آپ مدینہ پہنچیں گے. مدینہ کا 4 گھنٹے کا سفر ہے، وہ اچھا ہے. وہاں آپ کی جو ہے نا مکہ کے اندر، ہاں آپ کو میں بتا دوں کہ پارکنگ کے لیے آپ گندوئی پارکنگ یا جمرات کی جمرات کی پارکنگ نزدیک ہے، یہ دونوں فری ہیں. آپ وہاں گاڑی چھوڑ کے آرام سے ٹیکسی پکڑ کے اپنے ہوٹل میں پہنچیں. ہوٹل والے کیونکہ آگے ہوٹل میں بھی ہوٹل کے بالکل سامنے آپ کو ٹیکسی بہت کم اتارتی ہے. وہ ہے جہاں حرم کی حد وہ شروع ہوتی ہے حرم، وہاں سے تو ٹیکسی جا ہی نہیں سکتی، لوگ وہاں پیدل چلتے. تو اگر آپ کے ہوٹل، آپ جب booking.com سے ہوٹل بک کریں تو نیچے دیکھیں انہوں نے اگر فری پارکنگ لکھے، لیکن اس کی پوری ڈیٹیل نیچے دیکھیں، نیچے جا کے لکھا ہوگا انہوں نے ریٹ کی، کیونکہ اتنے میں پارکنگ ہے اتنے میں نہیں. تو آپ اچھا مکہ میں گندوئی پارکنگ کے میں ہی آپ کر لیں. یہ جمرات کی پارکنگ ہے، وہ عزیزیہ سے پہلے آتی ہے، تو وہ تھوڑی زیادہ نزدیک ہے، ادھر آپ کر سکتے ہیں. ادھر جتنے مرضی دن کھڑی کر لیں، ہم نے تو وہیں کھڑی کی تھی. ہوٹل کی پارکنگ وہ کہتے تو ہے پارکنگ، لیکن کہیں پہ نیچے جا کے پورا ڈیٹیل ضرور پڑھیے گا. booking.com سے ہوٹل کی نیچے ڈیٹیل پڑھنی ہے. وہ فری ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ پیسے بتائے ہوتے ہیں. ہم نے تو وہاں کر دی تھی. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے جانا ہے مکہ سے مدینہ. مدینہ کے نیچے پارکنگ ہے ہوٹل کی اپنی 50 درہم میں پارکنگ. 50 درہم کیا، نیچے جو ہے وہ 1 درہم یا 2 درہم کی لگتی ہے پر آور کے حساب سے. تو آپ کے 3-4 دن میں زیادہ پیسے بھی بن جاتے ہیں پورے دن کے لیے. تو آپ یہیں پہ آپ اپنے ہوٹل سے دیکھیں، ادھر بکنگ کرتے وقت لازمی یہ دیکھیے گا کون سا ہے اور فری ہے یا نہیں ہے فری، تو وہاں آپ کر سکتے ہیں. 50 درہم میں آپ ہوٹل کی ہی پارکنگ لے لیں، وہ دے دیتے ہیں. کوئی 30 درہم میں دیتا ہے، کوئی 50 درہم میں دیتے ہیں. تو مدینہ کا رستے میں آپ کو تقریباً 1:30 تک آپ جا سکتے ہیں. وہاں 1:20 لکھا ہوا ہے لیکن 1:30 تک جا سکتے ہیں آپ. اور اچھا روڈ ہے، جاتے ہوئے روشنی نہیں ہے، لیکن 4 گھنٹے میں آپ بغیر ایک سٹے کر کے 4 گھنٹے میں آپ آرام سے جو ہے نا مکہ سے مدینہ، وہاں آپ کو البیک ملے گا. وہاں سے آپ 4 گھنٹے میں البیک وہاں ملے گا، بلکہ مکہ کے راستے میں نہیں آتا، اس کے راستے میں آتا ہے، مکہ مدینہ کے راستے میں آتا ہے. وہاں آرام سے آپ البیک لے سکتے ہیں 1 آور سے پہلے. تو وہاں سے نگٹس ملیں گے، وہ آپ لیں، اور اس کے بعد آپ مدینہ پہنچ جائیں گے ہوٹل میں اپنے. اور وہاں مدینہ میں جو ایک کڑک شاپ ہے، کیفیٹیریا ٹائپ، اس کی بریانی اچھی ہے، اس کا شاورما اتنا نہیں، اس کا بریانی، اس کے سالن اور رائس اور اس کے اور پیس اچھے ہیں، برگر نہیں پیس اچھے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور ریسٹورنٹ ہے، بیابان ریسٹورنٹ ہے، اس کا کھانا بہت اچھا ہے، اور ڈنکن ڈونٹ کی چائے بہت اچھی ہے.
اور مدینہ میں یہ ہے کہ آپ نے ریاض جنہ کی بکنگ آپ نے بہت پہلے کرا لینی ہے، ہفتہ پہلے، 3-4 دن پہلے، کیونکہ وہ نہیں ملتی، اور صبح 10:30 سے لے کے 11 بجے تک کروانی ہے، اور رات کو 12 بجے کے بعد۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں، فون بار بار دیکھیں، اور ہر ایک کا اکاؤنٹ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ہاں، موبائل نمبر سیم ہو سکتا ہے، لیکن ای میل آپ نے سب کا ڈیفرنٹ دینا ہے، اور آپ ای میل مطلب بچے نہیں جا سکتے ریاض جنہ میں۔ بچوں 5 سال کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ مسجد میں نہیں جا سکتا، مسجد کے باہر وہ نماز صحن میں پڑھ سکتا ہے، لیکن مسجد کے ماں کے ساتھ مسجد میں نہیں جاتا، وہ اپنے فادر کے ساتھ رہے گا۔ چھوٹے بچے تو ریاض جنہ میں جا ہی نہیں سکتے۔ 5 سال 6-7 سال کا بچہ جو اپنے فادر کے ساتھ ریاض جنہ میں جا سکتا ہے، ماما کے ساتھ نہیں جا سکتا، اور مسجد میں بھی بابا اپنے فادر کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے مسجد میں اور ریاض جنہ کی جو ہے اپائنمنٹ آپ لے لیں، اور آپ نے ٹائم تقریباً آپ 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جائے، لیکن لائن میں اپنے ٹائم سے آپ کی لائن میں پہنچے، تاکہ آپ کی لائن جو لائن ہے ریاض جنہ کی وہ کور ہونے میں تقریباً آدھا 45 منٹ لگے، کیونکہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ پہنچ کے ان کے پاس وہ آپ کو کہیں گے ایگزٹ کر جاؤ، کیونکہ آپ کا ٹائم نہیں، ہمارا 9:30 ٹائم تھا، ہم 8:30 بجے لائن میں لگے تھے، اور 10 منٹ رہتے تھے 9:30 ہونے میں، تو انہیں ہمیں جان دیا، لیکن کئی لوگوں کو وہ 15 منٹ رہتے تھے تو نہیں جان، کہتے آپ کا بھی ٹائم شروع نہیں ہوا۔ ٹائم اور ڈیٹ وہ دیکھتے ہیں، موبائل پہ اسکرین شاٹ لے لیں۔ ایک ہی موبائل پہ اگر آپ کے زیادہ اکاؤنٹ ہے، جیسے آپ کے بچوں کے اکاؤنٹ ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی اسکرین شاٹ لے لینا، اپنی کھول لینا، اور بتا دینا کہ بھئی ایک ہی موبائل ہے، بچوں کے پاس معافی موبائل، تو میں لاگ ان کر دیتی ہوں تھوڑی تھوڑی، یہاں پھر آپ یہ اسکرین شاٹ دے لیں، تو وہ ڈیٹ دیکھتے ہیں اور آپ کو جانے دیتے ہیں۔ لڑکوں کا الگ ہے، لڑکوں کا سسٹم ہی الگ ہے، ان کی اپائنمنٹ الگ ہے۔ تو یہ جی 37 نمبر سے جاتے ہیں سب ریاض جنہ، اور 21 نمبر پہ آپ سلام کرنے جاتے ہیں۔ وہ صبح 8 بجے 8:30 بجے عورتوں کا ٹائم ہوتا ہے، وہ چلی جاتے ہیں، اور رات کو عشاء کے بعد بھی عورتوں کا ٹائم ہوتا ہے، اور ریاض جنہ کا ٹائم آپ کا مینشن ہوا ہوگا، آپ اس کے مطابق چل جائے گا۔ وہ 37 نمبر ایک ہی جگہ سے جاتا ہے، وہ جنت بقیع کے سامنے ہے، ادھر سے سب مرد عورتیں وہیں سے جاتی ہیں الگ الگ ٹائمنگ میں۔ اور یہ آپ کا میں نے آپ کو سب بتا دیا ہے۔ مدینہ میں ٹھنڈ رات کو بہت زیادہ ہوتی ہے، مدینہ میں ٹھنڈ ہوتی ہے بہت، اچانک رات کو بہت زیادہ ٹھنڈی ہوائیں چلی جاتی ہیں، وہاں اگر آپ موٹے کپڑے پہنیں گے تو ٹھیک ہے، صحیح ہوگا۔ اور ریاض جنہ کے لیے لازمی آپ پہلے لے کے جائیں، ورنہ ہر روز کوشش کریں مدینہ جانے سے پہلے، اور صبح 10:30 کے بعد آپ نے ٹرائی کرنا ہے، اکاؤنٹ پہلے بنا لیں، اور کیونکہ کافی لوگوں کو نہیں ملتی۔ تو اگر کوئی چیز رہ گئی تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ادروائز تو میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، کھانے کا بھی بتا دیا ہے، اور جو جو چیزیں ہیں، سب چیزیں میکڈونلڈ وہ جو گیٹ ہے 333 اس والی سائڈ پہ ہے، اور آپ جا کے دیکھ لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں لے کے جائے۔ اور واپسی پہ بھی آپ واپسی پہ جب آپ آئیں تو لازمی آپ ریاض میں رکے، اور ریاض میں رکے نائٹ آرام سے سکون سے، اور پھر اس کے بعد آپ واپس آ جائیں۔ اور آپ ایک منٹ ریاض سے جب آپ واپس آئیں گے تو کبھی کبھی وہ ایسی جگہ سے لے کے جاتے ہیں جہاں پٹرول بالکل نہیں ہوتا، پٹرول پمپ نہیں ہوتا۔ ہم جب آئے تو واپسی پہ پٹرول پمپ ہمیں نہیں ملا، وہ اندر کر کے ایک ملا، تو اس کے علاوہ پٹرول پمپ بہت کم آتے ہیں، وہ کبھی کبھی وہ جی پی ایس والے آپ کو ایسی جگہ سے لے کے آتے ہیں، لیکن 5 گھنٹے میں آپ 5-6 گھنٹے میں آپ ریاض سے سعودیہ کے بارڈر پہ پہنچ جاتے ہو۔ سعودیہ سے بارڈر سے آگے پھر آپ کو اتنی دیر بالکل نہیں لگتی، اور آپ ابوظہبی پہنچ جاتے ہو۔ تو یہ آپ کا مکہ کا اور مدینہ کا سفر ہے، اور کھانے پینے ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ ٹیک کیئر، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمیں آپ کو بائی روڈ تو UAE سے